کلمہ کون ہے؟ کلمہ توحید کا اقرار کرنے والا موحد ہمیں اللہ نے بنایا، مسلمان بنایا۔ ظاہر ہے یہ جو دوسرا احسان ہے یہ پہلے سے زیادہ بڑا احسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کیونکہ انسان ہونا کمال نہیں ہے، صرف انسان کا انسان ہونا کمال نہیں ہے۔ انسان کا انسان ہونا نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ ایک انسان صرف انسان ہے، اسے عزت مل جائے گی، وہ اوج ثریا کو پہنچ جائے گا، وہ کمال کو پہنچ جائے گا، آخرت میں اسے نجات مل جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ انسان جب تک مسلمان نہ ہو وہ انسان کے لیے کمال نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر آپ اگر قرآن مجید کا مطالعہ فرمائیں گے تو اللہ نے کیا انسان کی تعریف کی ہے، وہی ایسے انسان جن کو اللہ رب العزت نے دل دیے لیکن سمجھا نہیں، جن کو اللہ نے آنکھیں دی لیکن دیکھا نہیں، جن کو اللہ نے کان دیے سنا نہیں، ان کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ کہا وہ چوپائیوں کی طرح ہے، جانوروں کی طرح ہے۔ وہ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا۔ ہم جہنم کو ایسے بہت سارے انسانوں سے اور جنوں سے بھریں گے، انسانوں اور جنوں سے جہنم کو بھریں گے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ایسے انسان ایسے جنات جن کو ہم نے دل دیے تھے لیکن سمجھا نہیں، سمجھنے کے لیے استعمال نہیں کیا، ان کے دلوں پر جیسے تالے پڑ گئے ہو، مہر لگ گئی ہو، وہ سمجھتے نہیں ہیں، دلوں کا استعمال نہیں کرتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو آنکھیں دی تھی لیکن آنکھوں سے دیکھا نہیں، مطلب انہوں نے کائنات کی جو نشانیاں ہیں، اللہ رب العزت کی جو آیات ہیں اس دنیا میں کائنات کے اندر، اس میں غور نہیں کیا، تدبر نہیں کیا، تفکر نہیں کیا، دھیان نہیں لگایا۔ جو تمام چیزیں اس بات پر دلیل ہیں، دلالت کرتی ہے کہ اللہ ایک ہے، آنکھوں سے دیکھا ہی نہیں، آنکھوں سے دیکھا نہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے ان کو کان دیے تھے لیکن کانوں سے سنا نہیں، حق بات کو سنا نہیں، حق بات کو سنا بھی تو حق بات کو قبول نہیں کیا، واعظ و نصیحت کو سنا، ایک کان سے سنا دوسرے کان سے نکال دیا۔ اللہ نے فرمایا اولئک کالانعام، وہ جانوروں کی طرح ہے، وہ چوپائیوں کی طرح ہے، دیکھنے میں دو پاؤں ہے، دیکھنے میں بہت خوبصورت ڈھانچہ ہے لیکن وہ جانوروں کی طرح ہے۔ بلکہ اللہ نے فرمایا بل ہم اضل، بلکہ وہ اس سے بھی زیادہ گئے گزرے ہیں۔ یعنی ایک انسان صرف اگر انسان ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، سمجھتا نہیں ہے، صحیح بات سنتا نہیں ہے، قبول نہیں کرتا ہے، آنکھوں سے صحیح دیکھ کر کے اسے قبول نہیں کرتا، وہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اور جانوروں کی وہ بھی شکل ہو، ہر جانور سے بدتر ہے۔ اور آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم الغافلون، ایسے لوگ غافل ہیں، ایسے لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کیسی زندگی ہے، یہ فانی ہے یا دائمی ہے، یہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے یا فنا ہونے والی زندگی ہے۔ اس دنیا میں اللہ نے انسان کو کیوں پیدا کیا، کیا مقصد ہے، کچھ نہیں اسے پتا ہے، غافل لوگ ہیں، غفلت میں۔ اولئک هم الغافلون، پتہ کیا چلا؟ پتہ یہ چلا کہ انسان کا انسان ہونا کافی نہیں ہے، نجات کے لیے کافی نہیں ہے، اور یہ کمال نہیں ہے کہ صرف انسان ہو جائے تو پھر وہ نجات پا جائے گا، آخرت میں کامیاب ہو جائے گا، دنیا میں عزت مل جائے گی۔ نہیں، وہ جانوروں کی طرح زندگی گزارے گا اور جانوروں سے بدتر زندگی گزارے گا اگر وہ مسلمان نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ایک جگہ اور فرمایا ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فهم لا یؤمنون، جتنی بھی رینگنے والی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، جتنی بھی چلنے والی چیزیں ہیں دنیا کے اندر، ان تمام رینگنے والی چیزوں میں، چلنے والی چیزوں میں سب سے بدترین وہ لوگ ہیں، شر الدواب، سب سے بہترین بدترین لوگ وہ لوگ ہیں الذین کفروا، جو لوگ کافر ہیں۔
جن لوگوں نے کفر کیا، اللہ کو نہیں مانا، مسلمان نہیں ہوئے، توحید کو نہیں اپنایا، اور آگے اللہ کا فہم لا یؤمنون، وہ لوگ ایمان نہیں رکھتے۔ اس لیے قرآن مجید کے اندر آپ یہ بھی پڑھتے ہوں گے سمٌ بکمٌ عميٌ فهم لا يرجعون۔ کافروں کو اللہ نے کہا، منافقوں کو اللہ نے کہا کہ یہ لوگ کیا ہیں؟ یہ لوگ کیا ہیں؟ اندھے ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں۔ یہ لوگ رجوع نہیں کرتے اللہ کی طرف، حق کی طرف لوٹتے نہیں ہیں۔ آپ جو دنیا میں کافر لوگوں کو دیکھتے ہیں، مشرک لوگوں کو دیکھتے ہیں، کیا یہ لوگ بول نہیں پاتے؟ کیا وہ لوگ سن نہیں پاتے؟ کیا وہ لوگ دیکھ نہیں پاتے؟ دیکھتے ہیں اور بولتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ ہم سے اچھا اسپیچ وہ دے سکتے ہیں، اچھا بیان کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے پھر کیوں کہا کہ وہ گونگے ہیں؟ کیوں اللہ نے کہا گونگے؟ جس زبان سے حق نہ نکلے، جس زبان سے سچ نہ نکلے، جس منہ سے توحید کی بات نہ نکلے، جس منہ سے اللہ کا ذکر نہ ہو، اس زبان کا نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ اگر لگتا ہے کہ وہ بول رہا ہے، فصاحت سے بول رہا ہے، بلاغت سے بول رہا ہے، لیکن حقیقت میں وہ گونگا ہے، وہ بولنے والے انسان نہیں، وہ گونگا ہے۔ سن رہا ہے، بظاہر سن رہا ہے، لیکن حق کو نہیں سن رہا ہے۔ تو ایسا کان ہونا نہ ہونا دونوں برابر ہے، بہنا ہے۔ آنکھیں ہیں، بظاہر دیکھ رہا ہے، لیکن حق کو نہیں دیکھ رہا ہے، رب کو نہیں پہچاننے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ دیکھ تو رہا ہے، ارے بہت کچھ دیکھ رہا ہے، چاند کو پہنچ رہا ہے، ستاروں تک پہنچنے کی کوششیں چل رہی ہے، فضاؤں میں انسان اڑ رہا ہے، سمندروں میں انسان چل رہا ہے، بڑی بڑی سائنسداں پیدا ہو گئے، سب کچھ پیدا ہو گئے، مخلوق کو انہوں نے اپنے کنٹرول میں کر لیا ہے، دنیا کو مٹھی میں کر لیا، لیکن اپنے خالق کو نہیں پہچان پایا۔ تو ایسی آنکھ والا اندھا ہے، ایسا کان والا بہرا ہے، ایسی زبان والا بہرا ہے۔ بات کو سمجھ گئے؟ انسان ہونا کافی نہیں ہے۔ انسان اگر ہو جائے، مسلمان نہ ہو، کافی نہیں ہے، کیونکہ نجات کے لیے یہ چیز کافی نہیں ہے۔ اللہ کا احسان ہے ہمارے اور آپ کے اوپر کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ تیسرا جو اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے اوپر احسان کیا ہے، اسے ہم اور آپ کہہ سکتے ہیں ایسا احسان جو سونے پر سہاگا ہے، نور علی نور ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے ایک بڑا احسان ہمارے اور آپ کے اوپر یہ بھی کر دیا نا کہ اللہ نے ہمیں تمام نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بھی بنا دیا۔ کیا بات ہے، سونے پر سہاگا۔ نبی کی امت میں ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور جس امت کو اللہ رب العزت نے کیا کہا، کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ موسیٰ کی امت آئی، عیسیٰ کی امت آئی، فلاں کی امت آئی، فلاں کی امت آئی، بہت سارے نبیوں کی امتیں ہیں۔ کسی امت کو اللہ رب العزت نے خیر امت کے لقب سے ملقب نہیں کیا۔ اگر کسی امت کو اللہ نے کہا کہ بہترین امت ہے، خیر امت کے لقب سے نوازا ہے، تو وہ امت کون سی امت ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، جو سارے نبیوں اور رسولوں کا سردار ہے۔ ایسے نبی کا امتی ہونا یہ کتنے شرف کی بات ہے، کتنی عزت کی بات ہے، کتنی سعادت کی بات ہے اور خوش نصیبی کی بات ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں؟ بڑی خوش نصیبی اللہ نے ہمیں اس امت میں پیدا فرمایا۔ ذرا احساس کیجئے کہ اس امت میں اللہ نے ہمیں اور آپ کو اگر پیدا فرمایا تو ہمارا اور آپ کا مقام اور مرتبہ کتنا اونچا ہے۔ ایک حدیث سنیے، سنن دارمی کی حسن روایت ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں۔ میں اردو میں واقعہ بیان کروں گا، تھوڑا تھوڑا عربی بولوں گا کیونکہ وقت کم رہتا ہے۔ سنن دارمی کی یہ روایت جس کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حسن روایت ہے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کی مجلس لگی ہوئی ہے، مجلس میں بہت سارے صحابہ ہیں، عمر بھی ہیں، اسٹار عمر ہیں، اسٹار عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں، ماشاءاللہ آفتاب مہتاب سب جمع ہیں مجلس میں، اسٹار جمع ہیں۔ یہ ابو بکر اور عمر میں اس لیے نام لے رہا ہوں نا کہ آج ابو بکر عمر پر چھیٹے اور لعن طعن کرنے والے بہت سارے موجود ہیں، اور ہم ان سے محبت کرنے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ہم محبت کرتے ہیں جو عمر کو گالی دے، ابو بکر کو گالی دے، ایسے لوگوں سے ہم محبت کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ناسمجھی میں محبت کرتے ہیں۔ سن لو، ایسے لوگوں سے ہمارے دل میں کبھی بھی محبت
जमा हो सकता। अबू बकर मौजूद, उमर फारूक मौजूद रज़ी अल्लाह अन्हुमा। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु तौरात का एक नुस्खा लेकर के, तौरात लेकर के आते हैं उस मजलिस में, और मजलिस में तौरात पढ़ने लगते हैं। तौरात किस पर नाज़िल हुई थी? मूसा अलैहिस्सलाम। मूसा अलैहिस्सलाम कोई आम नबी नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है। अल्लाह ने इनसे कलाम किया, कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। अल्लाह ने मूसा से कलाम किया है। और कुरान मजीद के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी नबी का जिक्र हुआ है तो मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है। सबसे ज्यादा जिक्र किसी का हुआ है तो मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ है। तौरात लेकर के उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु आते हैं और पढ़ने लगते हैं। आसमानी किताब को समझ करके पढ़ रहे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां बैठे हुए हैं, उमर पढ़ रहे हैं। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा है, लाल हो रहा है, सुर्ख हो रहा है, चेहरा लाल हो रहा है। उमर को कुछ एहसास नहीं हो रहा, देख करके पढ़ रहे हैं, एहसास नहीं हो रहा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने एहसास किया। अबू बकर ने नबी के चेहरे की तरफ देखा तो नबी का चेहरा तो गुस्से से लाल पीला हो चुका है। देख करके उमर बिन खत्ताब से कहा, सकिलत का सवा की या उमर, गुम पाने वालियां तुझे गुम पाए ऐ उमर। अमा तरा मां के वजह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की नागवारी की तरफ नहीं देख रहे हो? नबी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा है, तुम तौरात पढ़े जा रहे हो, नबी के चेहरे की तरफ देखो। ऐ उमर, गुम पाने वालियां तुझे गुम पाए। मतलब ये है, ये तंबीह का एक अंदाज होता है, ये बद्दुआ नहीं होती है अरब के यहाँ। उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा, तौरात को बंद किया। उसके बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बयान की थी वो बात सुनने लायक है। आपने फरमाया था, वल्लज़ी नफ्सु मुहम्मदिन बियदिही लौ बदा लकुम मूसा फत्तबअतुमूहु व तरक्तुमूनी लज़ललतुम अन सवाइस सबील। कहा सुन लो, उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है। नबी ने बहुत सारी जगहों में बहुत अंदाज से कसम खाया है, लेकिन नबी ने यहाँ अपना नाम लेकर के कहा कि मोहम्मद की जान जिसके कब्जे में है, उस जात की कसम खा करके मैं कहता हूँ, अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी दुनिया में आ जाए, जाहिर हो जाए, फत्तबअतुमूहु, और तुम लोग उनकी इत्तिबा करने लगो, व तरक्तुमूनी, मुझे छोड़ दो, लज़ललतुम अन सवाइस सबील, ये भी जवाब कसम है, लज़ललतुम अन सवाइस सबील, तो तुम लोग सीधी राह से भटक जाओगे, सीधी राह से भटक जाओगे। और आगे आपसे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वलौ कान मूसा हय्यन व अदरका नबुव्वती लत्तबअनी, कि अगर मूसा भी जिंदा हो जाए, व अदरका नबुव्वती, और मेरी नबुव्वत को पाले, मेरा जमाना पाले, यानी मेरे बाद वो भी अगर आ जाए, लत्तबअनी, उनको भी मेरी इत्तिबा करनी पड़ेगी। क्या मालूम हुआ कि उनको भी मेरी उम्मत का एक फर्द होकर के जिंदगी गुजारना पड़ेगा। मेरा ही एक उम्मती होगा मूसा, वो नबी होकर के नहीं रह सकता, बल्कि किस तरह रहेंगे, जैसे मेरी उम्मत के बाकी लोग हैं ना, वैसे ही उनको भी रहना पड़ेगा, उनको भी 5 वक्त की नमाज, उनको भी रोजे, उनको भी ऐसे ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। मालूम क्या हुआ? अरे नबी आ जाए तो नबी भी हमारे और आपकी तरह जिंदगी गुजारे, यानी नबी की शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनकर के जिंदगी गुजारेंगे। हमारा और आपका मकाम इतना ऊंचा है। मैंने कहा कि अल्लाह ने हमारे ऊपर तीसरा बड़ा एहसान ये किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें नबी का उम्मती बनाया, नबी की उम्मत को पैदा फरमाया, और खैर उम्मत के लक़ब से अल्लाह ने हमें नवाजा। चौथा एक बड़ा एहसान, और आखिरी बात की इस सिलसिले में, चौथा बड़ा एहसान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे और आपके ऊपर ये किया है ना, इस उम्मत में, नबी की उम्मत में बहुत सारे गुमराह फिरके पैदा हुए, जिन्होंने कुरान और सुन्नत को नहीं अपनाया, मनहजे सलफ को नहीं अपनाया, फहमे सलफ को नहीं अपनाया, सहाबा के नक्शे कदम पर वो नहीं चले, गुमराह हो गए,
اور عقیدے کی کتابوں میں ان کو فرق ضالہ کہا گیا، گمراہ فرقے، گمراہ فرقے، ہدایت والے فرقے نہیں، گمراہ فرقے۔ اللہ نے ہمارے اور آپ کے اوپر یہ بڑا احسان کر دیا، چوتھا احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے بنایا، کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا۔ اب کل یہ فرقہ ناجیہ میں ہمیں اور آپ کو اللہ نے پیدا فرمایا، جو فرقہ نجات پانے والا ہے، اس فرقے میں کتاب و سنت کے ماننے والے لوگوں میں اللہ رب العزت نے ہمارا اور آپ کا اللہ نے شمار کیا، اللہ نے پیدا فرمایا۔ یہ بڑا احساس ہے۔ مسلمان بھی ہو گئے، امت میں پیدا ہو گئے، لیکن گمراہ ہو گئے، کوئی فائدہ نہیں۔ اللہ نے کتاب و سنت والا بنایا، اللہ کی اطاعت کرنے والا، رسول کی اطاعت کرنے والا بنایا۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور قال اللہ قال الرسول کی صدائیں لگانے والا اور ان صداؤں پر عمل کرنے والا ہمیں اور آپ کو بنایا، ایسا مسلمان بنایا۔ ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنتی، یا سنت رسولی، کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب و سنت۔ اگر ان دو چیزوں کو تم اپنائے رہو گے، مضبوطی سے تھامے رہو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے ہمیں ایسا مسلمان بنایا، اہل حدیث بنایا، سلفی بنایا، منہج کتاب و سنت کو ماننے والا بنایا۔ آپ کو حدیث بھی معلوم ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا تھا یہود 71 فرقوں میں بڑھ گئے، نصارہ 72 فرقوں میں بڑھ گئے، میری امت کے لوگ بھی ان سے پیچھے نہیں رہنے والے، ان سے ایک قدم آگے بڑھ کے 73 فرقوں میں بڑھ جائیں گے۔ کلھا فی النار الا واحدہ، سب کے سب جہنم میں چلے جائیں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے رسول وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما انا علیہ اصحابی اليوم، آج میں اور میرے صحابہ جس چیز پر ہے، جس طریقے پر ہے، اس طریقے پر قیامت تک آنے والے لوگ فرقہ ناجیہ میں شمار ہوگا ان کا، اور وہ حقیقت میں نجات پانے والے اور جنتی لوگوں میں سب۔ ہمیں اللہ رب العزت نے کتاب و سنت کو ماننے والے بنایا۔ یہ چار احسانات کو یاد رکھیے۔ اللہ نے ہمیں انسان بنایا، انسان کے بعد اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا، مسلمان کے ساتھ ساتھ اللہ نے ہمیں نبی کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا بنایا۔ ان چار احسانات کو میں اس لیے بیان کر رہا تھا کہ جو میرا موضوع ہوا متبع ہے اس میں داخل ہو سکوں۔ ان تمام احسانات کے باوجود، ان چاروں نعمتوں کے باوجود، احسانات کے باوجود، ایک انسان اگر رب چاہی زندگی نہ گزارے، اللہ رسول کے طریقے کے مطابق زندگی نہ گزارے، اللہ رسول نے جس طرح زندگی گزارنے کے لیے کہا اس طرح زندگی نہ گزارے، بلکہ خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارے، نفسانی خواہش کے مطابق زندگی گزارے، ہوا یعنی یہی ہوا متبع، ایسے نفس ایسے خواہشات کی اتباع کرے جو خواہشات اللہ رب العزت کی خواہشات کے مطابق نہیں، رسول کی خواہشات کے مطابق نہیں، بلکہ انسان پہلے کے سیدھے لفظوں میں اپنے موڈ کے مطابق زندگی گزارے، مرضی کے مطابق زندگی گزارے، من کی بات پہ چلے، رب کی بات رسول کی بات پہ نہ چلے۔ ایسے شخص سے بڑھ کر کے کوئی بدقسمت ہو سکتا ہے؟ ایسے شخص سے بڑھ کر بدقسمت نہیں ہو سکتا۔ جن پر اللہ نے اتنے احسانات کیے اس کے باوجود بھی وہ من چاہے زندگی گزار رہا، من کے مطابق جی رہا ہے، اس سے بڑھ کر کے محروم شخص کوئی نہیں ہو سکتا اور بدبخت شخص کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے کہا، اللہ رب العزت نے نفسانی خواہشات کے مطابق یا خواہشات نفس کے مطابق، موڈ کے مطابق زندگی گزارنے والوں کی مثال اللہ نے قرآن مجید کے اندر کیسے دی ہے، کس چیز سے دی ہے؟ اللہ نے اس کی مثال کتے سے دی ہے۔ اللہ نے اس کی مثال کس سے دی ہے؟ کتے سے دی ہے۔ کہا ایک انسان جس کو اللہ نے ہدایت دی، ان پر بہت سارے احسانات کیے، ان کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اس کے باوجود بھی انہوں نے خواہشات نفس کی اتباع کی۔ اللہ نے کہا اس کی مثال کتے کی طرح، کہا فرمایا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث۔
کہا جو خواہشات نفس کی اتباع کرے، خواہشات کے مطابق زندگی گزارے، اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ جانتے ہو کتا کسی کے برتن میں منہ ڈال دے تو کہا 7 مرتبہ دھونا ہے، پہلی بار مٹی سے دھونا، اتنے خطرناک جراثیم اس کی زبان میں ہے۔ کہا اس کی مثال کتے کی طرح ہے، ان تحمل علیہ یلہث، اگر تم ان پر حملہ کرو گے، ان کو ڈانٹو گے، ان کو مارو گے، جھڑکو گے، تب بھی زبان نکال کر کے ہانپتا رہے گا، اور اگر اس کو چھوڑ دو گے تب بھی وہ زبان نکال کر کے رال ٹپکا کر کے ہانپتا رہے گا۔ ایسی ہی مثال کس شخص کی ہے جو آدمی خواہشات نفس کے مطابق چلے، ہدایت پانے کے بعد رب اور رسول کے طریقے کے مطابق نہ چلے، کتے کی طرح۔ آپ لوگوں نے کتے کو دیکھا ہے نا، سب لوگوں نے کتے کو دیکھا ہے، کتا بیٹھا ہو نا، آپ اس کو ماریں گے نا تب بھی وہ زبان نکال کر کے کیا کرے گا؟ ہانپتا رہے گا یا بھونکتا رہے گا۔ اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں گے نا، ایسے ہی کچھ نہیں کر رہا ہے، تکلیف میں بھی نہیں ہے، پیٹ بھرا ہوا ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، تب بھی وہ زبان نکال کر کے کیا کرے گا؟ ہانپتا رہے گا۔ اللہ نے مثال دی ہے، کیوں کہ ایک انسان جس کو نصیحت کی جاتی ہے، جس کو ہدایت مل گئی ہے، لیکن ہدایت مل جانے کے بعد بھی، نصیحت کی جانے کے بعد بھی وہ گمراہی والے راستے میں پڑا ہوا ہے، اپنے موڈ کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، تو وہ کتے ہی کی طرح ہے کہ کتے کی حالت ایک ہی رہتی ہے، پیٹ بھرا ہو تب بھی ایک حالت، بھوکا ہو تب بھی ایک حالت، بیمار ہو تب بھی ایک حالت، صحت مند ہو تب بھی ایک حالت، مارو تب بھی ایک حالت، نہ مارو تب بھی ایک حالت۔ ایسا ہی انسان ہے، گمراہی میں خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے۔ بری مثال اللہ رب العزت نے دی ہے، اس لیے ہمیں اپنے موڈ کے مطابق، خواہشات کے مطابق زندگی نہیں گزارنا۔ اللہ نے ہوا متبع، ایسی خواہشات جن کی اتباع کی جائے، اس کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کہا کہ یہ ایک معبود ہے۔ بہت بڑی بات، اللہ نے کیا کہا کہ موڈ کے مطابق ایک انسان اگر چلتا ہے تو سمجھو کہ اس نے اپنے موڈ کو اپنا معبود بنا لیا ہے، مجھ کو اپنا معبود نہیں بنایا، مجھ کو اپنا معبود نہیں بنایا ہے، موڈ کے مطابق چل رہا ہے، یعنی موڈ اس کا معبود ہے۔ کہا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، اے نبی کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے موڈ کو، نفسانی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا الہ بنا لیا ہے، معبود بنا لیا ہے، موڈ میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے، رب کیا کہہ رہا ہے، رسول کیا کہہ رہے ہیں، اس کی اسے پرواہ بالکل بھی نہیں۔ کہا اس شخص نے موڈ کو اپنا معبود بنا لیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ ترجمان القرآن، مفسر قرآن، کہتے ہیں کہ ما ذکر اللہ ہوا فی القرآن الا ذبحہ الہوا الہ یعبد من دون اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ خواہشات نفس، نفسانی خواہشات، اپنی اچھا کے مطابق زندگی گزارنا ایک معبود ہے جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کی کیا کی جاتی ہے؟ عبادت کی جاتی ہے۔ اور بعض سلف نے کہا شر الہ فی الارض، شر الہ عبد فی الارض الہوا، سب سے بدترین معبود دنیا کے اندر جس کی عبادت کی جاتی ہے وہ خواہشات نفس ہے۔ چلو سامنے کچھ رکھا ہوا، عبادت کر رہا ہوں، سمجھتا میرا بھگوان ہے، یہ کریں گے تو یہ ہوگا، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا، کم سے کم اس کے سامنے تو کچھ ہوتا ہے، لیکن اس شخص کے سامنے کچھ نہیں ہے، یہ اپنے من کو اپنا موڈ بنایا ہوا، اس لیے سب سے برا معبود اس کو کہا۔ بعض سلف سعید بن جبیر رحمہ اللہ بڑے تابعی ہیں، اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ نبی کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے موڈ کو، خواہشات نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے؟ کہتے زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا، آج بھی ہوتا ہے۔ کان احدهم يعبد الحجر فاذا راى ما هو احسن منه رمى به وعبد الاخر۔ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں ہوتا یہ تھا کہ ایک انسان ایک خوبصورت پتھر کو لاتا تھا اور پھر اس کو پوجنا شروع کر دیتا تھا۔ خوبصورت پتھر لایا، اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ آج بھی ہو رہا ہے، خوبصورت پتھر لا کر کے لوگ پوجتے ہیں، پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔
فَإِذَا رَأَى مَا هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ، لیکن اس سے اگر بہترین اور خوبصورت پتھر اسے مل جاتا تو پہلے والے پتھر کو پھینک دیتا اور خوبصورت پتھر کو لا کر کے معبود بنا کر کے اس کو پوجنے لگتا۔ اب بتائیے، معبود بھی ٹرانسفر ہوتا ہے کیا انسان؟ کہ اس کو کبھی پوج لیے، 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 یہ اللہ خراب ہو گیا، چلو 6 مہینے کا ہو گیا، اس کو پھینک دیتے ہیں، یہ ابھی نیا ہے، اس کو پوج لیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا؟ تو یہ انسان جو ہے، سعید بن جبیر کہتے ہیں، یہ انسان حقیقت میں پتھر کی پوجا نہیں کر رہا ہے، بلکہ کس کی پوجا کر رہا ہے؟ اس کی پوجا کر رہا ہے۔ اس کی کر رہا ہے، یہ من کی کر رہا ہے، موڈ کی کر رہا، موڈ میں آیا اس کو پھینک دیا، موڈ میں آیا اس کو پھینک دیا، موڈ میں آیا اس کو معبود بنا دیا، موڈ میں آیا اس کو معبود بنا دیا۔ ایسے ہی آج بھی مسلمان ہمارے اور آپ کے بیچ میں رہتے ہیں۔ اس مزار سے دل نہیں بھرا، دوسرا مزار چلا گیا، اس پیر سے دل نہیں بھرا، دوسرے پیر کے پاس چلا گیا، یہاں سوچا نہیں ملے گا کیا چھوٹا موٹا، چلو دوسرے کے پاس چلے جائے گا، یہاں بھی پیشانی جھکاتا، وہاں بھی پیشانی جھکاتا، اسے بھی پوچھتا، اسے بھی مانگتا، اس سے بھی مانگتا، اس سے دل بھر گیا، دوسرے کے پاس چلا گیا۔ ارے جو معبود حقیقی ہوتا ہے، جو رب ہوتا ہے، وہ رب ایسا رب نہیں ہوتا ہے کہ آج اس کی عبادت کرے پھر دل بھر گیا کہ دوسرے کی عبادت کرے، نہیں، قل هو اللہ احد، ایک ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ جو موڈ کی عبادت کرے، خواہشات نفس کے مطابق زندگی گزارے، اس نے مجھ کو معبود نہیں بنایا ہے بلکہ اپنے موڈ کو اپنا معبود بنایا۔ یہ مذمت بیان کی ہے اللہ نے خواہشات نفس کی۔ خواہشات نفس کی اتباع کرنے کی ایک بڑی برائی، ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ ایک انسان خواہشات نفس کے مطابق اگر زندگی گزارتا ہے تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا، گمراہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔ اے نبی کو کہہ کر کے امتی کو پیغام اصل دینا ہے، اے نبی آپ خواہشات کی اتباع نہ کریں، خواہشات کو فالو نہ کریں، خواہشات کی پیروی نہ کریں، فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، ورنہ یہ نفسانی خواہش، یہ خواہشات نفس تم کو اللہ کے راستے سے گمراہ کر دے گی، دور کر دے گی۔ خواہشات نفس میں جو پڑا وہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ اور ایک جگہ اللہ رب العزت نے اور فرمایا وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، کہ اے نبی آپ اس شخص کی اتباع نہ کریں جس کو میں نے غافل کر دیا، جس کے دل کو میں نے غافل کر دیا اور اس نے خواہش کی اتباع کی، وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا، اور ان کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے۔ نبی کو منع کر کے امتی کو پیغام دینا ہے، پوری امت کو پیغام دینا ہے کہ لوگوں خواہشات نفس کی اتباع نہ کرو، نفسانی خواہش میں نہ پڑو، اگر اس میں پڑ گئے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، تمہارے دلوں میں مہر لگ جائے گی، تمہارے دل کو اللہ غافل کر دے گا۔ اور جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل کو غافل کر دینا تو جس طرح واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے نا، واٹر پروف گھڑی کا مطلب اس میں پانی نہیں گھسے گا، ایسے دل انسان کا کیا ہو جائے گا؟ اثر پروف ہو جائے گا، کتنا بھی بولو اس کے دل میں کچھ اثر نہیں کرے گا، کچھ بھی بول دو اثر نہیں کرے گا۔ اور ہے بھی ایسا، اثر نہیں کر رہا ہے، سجھایا جا رہا ہے، یہ دلیل ہے، یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، لیکن دلوں میں جو اپنا بت پالا ہوا ہے اس بت کو نہیں چھوڑ پاتا، اس بت کو نہیں چھوڑ پا رہا ہے، اس بت کے پیچھے، اس موڈ کے پیچھے انسان پڑا ہوا ہے۔ ایک اور مذمت کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا کہ خواہشات نفس کی انسان اگر اتباع کرے تو اسے کبھی ہدایت کی توفیق نہیں ملے گی، اسے ہدایت کی توفیق نہیں ملے گی۔ اور اللہ رب العزت نے اس چیز کو قرآن مجید کے اندر بیان کیا وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، لوگوں نے جھٹلایا اور اپنے خواہشات کی اتباع کی۔ یہ کس سیاق میں اللہ نے بیان کیا؟ کافروں نے ایک مرتبہ نبی سے کہا کہ اے نبی اگر چاند کو 2 ٹکڑا کر دو گے، چاند کو 2 ٹکڑا کر دو گے تو ہم لوگ ایمان لے آئیں گے، چاند کو 2 ٹکڑا کر دو ایمان لائیں گے۔ اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں کو اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑا کر دیا، ادھر ایک ٹکڑا، ادھر ایک ٹکڑا،
لیکن اس کے بعد بھی ایمان نہیں لائے. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ إِذْ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ. اللہ نے اس چیز کو بتایا. چاند بھی دو ٹکڑے ہو جائے نا, لیکن انسان اپنے من کی کرنا چاہتا ہے, مرضی کی کرنا چاہتا ہے, تو اسے ہدایت نہیں ملے گی, اسے ہدایت کی توفیق نہیں ملے گی. ابو جہل کو اسی لیے ہدایت کی توفیق نہیں ملی, ابو لہب کو اسی لیے نہیں ملی, کیونکہ یہ اپنی مرضی چلانا چاہتے تھے, سرداری اور اپنی حکومت چاہتے تھے. میں بڑا, میں بڑا, میں بڑا. قرآن اور حدیث کے آگے جھکے نہیں, رسول کی بات کو مانا نہیں, سر تسلیم خم نہیں کیا. اللہ رب العزت نے ان کو ہدایت نہیں دی. ایک واقعہ بیان کرتا ہوں مختصر. انسان کے اندر یہ بیماری جب پیدا ہو جاتی ہے نا, میں نے کہا کہ حق بات وہ قبول نہیں کرتا. ایک جگہ میاں بیوی بیٹھے ہوئے تھے, میاں بیوی سمجھتے نا, ہسبینڈ وائف بیٹھے ہوئے تھے. بیوی روٹی بنا رہی تھی, بیوی روٹی بنا رہی تھی, اور یہ شوہر روٹی کاٹ رہا تھا اور اس میں مکھن لگا لگا کر کے کھا رہا تھا. شوہر کہہ رہا تھا یار دنیا میں بڑی تکلیف ہے, تکلیف ہی تکلیف ہے, سکھ چین نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں. کیوں؟ وہ مکھن سے روٹی کھا رہا ہے, اس کو شوربہ وربہ نہیں مل رہا ہوگا, گوشت نہیں مل رہا ہوگا, مٹن نہیں مل رہا ہوگا. تو دنیا میں دکھ ہی دکھ ہے. دیکھو روٹی بنا رہی ہو, میں کھا رہا ہوں کاٹ کاٹ کے, مکھن لگا لگا کر کے. بیوی نے کہا ایسی بات نہیں ہے, کہیں دھوپ ہے تو کہیں سایہ ہے, کہیں تکلیف ہے تو کہیں آرام ہے. دنیا میں صرف تکلیف نہیں ہے, تکلیف بھی ہے, آرام بھی ہے. کبھی یہ والی زندگی ملتی ہے, کبھی وہ والی زندگی ملتی ہے. شوہر نے کہا کیا میری بات غلط نہیں ہو سکتی, میں اگر کہہ رہا ہوں دنیا میں تکلیف ہے تو تکلیف ہے. کسی کی کہیں نہیں چلے تو بیوی کے پاس تو چلتی ہے نا بھائی, اس کو تو منوا سکتے ہیں نا, دوسرے کی بیٹی ہے مار دھاڑ کے بھی منوا لیں گے. کہا میں نے کہا کہ تکلیف ہے تو تکلیف ہے. شوہر بیوی نے پھر کہا نہیں ایسی بات نہیں. کہا چلو ایک کام کرتے ہیں. کہا کیا کام؟ کہا یہ جو روٹی ہے نا تم پکا کے مجھے دو, ذرا دیکھیے گا میری طرف دیکھیے گا تب سمجھنا ہے. یہ روٹی ہے نا, تم روٹی پکا کر کے مجھے دو, میں روٹی میں مکھن لگاؤں گا, اور مکھن لگانے کے بعد روٹی کو ٹاس کروں گا, اوپر پھینکوں گا. مکھن والا جو حصہ ہوگا یہ نیچے گرے گا, نیچے مٹی میں گر جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا میں تکلیف ہے. اگر تکلیف نہیں ہوتی دنیا میں تو مکھن والا حصہ اوپر گرتا, روٹی خراب نہیں ہوتی. بیوی نے کہا اس کے الٹا بھی تو ہو سکتا ہے کہ جدھر مکھن لگاؤ گے ادھر والا حصہ اوپر آ جائے. شوہر نے کہا میری بات غلط نہیں ہو سکتی. کہا چلو اچھالو. شوہر نے مکھن لگایا روٹی میں اور اچھالا. ہوا یہ کہ جدھر مکھن لگایا تھا ادھر والا حصہ اوپر ہو گیا. بیوی نے کہا دیکھ میری بات صحیح ہو گئی, میری بات صحیح ہو گئی. شوہر نے کہا پگلی دیوانی تیری بات صحیح نہیں ہوئی, خوش ہونے کی زیادہ ضرورت نہیں تجھے. اصل میں نے مکھن الٹا لگا دیا تھا, ادھر لگانا چاہیے. جس کو حق بات قبول نہیں کرتا کرنی ہے نا, وہ ہزار تعبیریں کرتا ہے, ہزار تعبیریں کرتا ہے. اللہ اللہ میں تو کبھی پریشان ہو جاتا ہوں. لوگ قبر والوں سے بھی مانگتے ہیں, قبر والے کے سامنے سجدہ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں اس کی عبادت نہیں کر رہا ہوں, اس کو سجدہ نہیں کر رہا ہوں, اس سے نہیں مانگ رہا ہوں. ارے تو اس سے نہیں مانگ رہا تو اس کے آگے کیوں سجدہ کر رہا, رب سے ہی مانگنا تو مسجد میں کیوں نہیں سجدہ کر لیتا. تعبیریں کرتا ہے, سورس بنے گا ہمارا. ارے خود ان کا ہی کچھ ٹھیک نہیں, وہ سورس کیسے بن جائے گا تمہارا. کہنے کا مطلب یہ ہے خواہشات نفس کی انسان پیروی کرے, اگر نہ تو انسان کیا ہو جاتا ہے, حق سے دور ہو جاتا, حق کو قبول نہیں کرتا. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. مبعد میں کہہ رہا تھا 2 منٹ اور لوں گا کہ حق سے دور کرنے والی چیز کیا ہے کہ ایک انسان موڈ کی اتباع کرے. اس لیے میرے اور آپ کے نبی نے کیا فرمایا, 3 چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بیان فرمایا, وَهَوَى مُتَّبَعَ, ایسی خواہشات جن کی ایک انسان اتباع کرے, اس کے مطابق زندگی گزارے تو انسان ہلاک ہو جائے گا. وہ انسان دنیا میں بھی ہلاک ہوگا اور آخرت میں بھی ہلاک ہو جائے گا. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں ہوا کا ایک, یہ ہوا نہیں سمجھتا, ہوا جو میں بول رہا ہوں ہوا خواہشات نفس کا لغوی معنی ہوتا ہے, گرنا بھی ہوتا ہے. کہا کہ اس کا لغوی معنی گرنا ہے, اور جہنم کا ایک نام حاویہ ہے, فَأُمُّهُ حاویہ, اس کا معنی بھی گرنا ہے, گڈھا. دنیا میں جو ہوا یعنی خواہشات کے مطابق چلے گا, دنیا میں بھی
ज़लालत के गड्ढे में गिरेगा और आखिरत में भी जहन्नम में गिरेगा। फउम्मुहु हाविया, उसका ठिकाना क्या होगा? हाविया होगा। इसलिए दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, आप हम कोई भी, अल्लाह ने हमारे ऊपर इतने सारे जब एहसानात कर दिए हैं, मुसलमान बनाया, इंसान बनाया, उम्मत में पैदा करवाया नबी, और किताब और सुन्नत को मानने वाला बनाया। जब किताब और सुन्नत को नहीं मानते तो किताब और सुन्नत की पैरवी करने वाला बन जाओ और अपने मूड के मुताबिक जिंदगी ना गुजारो, ख्वाहिशात के मुताबिक जिंदगी ना गुजारो, बल्कि रब की बात, रसूल की बात जब आए तो उसके आगे झुक जाओ, सरे तस्लीम कम कर दो, दुनिया की परवाह ना करो, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इज्जत मिलेगी। एक दाढ़ी छीलता है एक इंसान, उससे आप कहिए कि दुनिया में सबसे खूबसूरत चेहरा किसका था, तो कहेंगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा था। उनसे आप पूछिए फिर तुम क्यों दाढ़ी नहीं रखते? नबी के चेहरे पर जब दाढ़ी थी तुम क्यों दाढ़ी नहीं रखते? उसका कोई जवाब नहीं होता। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, फइल्लम यस्तजीबू लका फअलम अन्नमा यत्तबिऊना अहवाहुम, अगर ये लोग आपकी बात नहीं मानते हैं तो समझ जाओ ये लोग ख्वाहिशात की पैरवी कर रहे हैं। किस आदमी को नहीं पता है कि सूद नहीं खाना चाहिए? पूछोगे तो बोलेगा सूद हराम है। किस आदमी को नहीं मालूम है कि नशा करना हराम है? पूछोगे तो बोलेगा हराम है। कि क्यों नहीं मानते भाई? अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ कर देगा। अल्लाह गफूरुर रहीम है, माफ कर देगा। शदीदुल इक़ाब वाला याद नहीं रहता। ये इंसान कुरान को भी अपने हिसाब से समझता है, कहाँ गफूरुर रहीम मानना है, कहाँ शदीदुल इक़ाब मानना है। मूड के मुताबिक है तो गफूरुर रहीम मानेंगे और मूड के मुताबिक नहीं है तो चलो शदीदुल इक़ाब वाला मान लेंगे। अल्लाह ने फरमाया फइल्लम यस्तजीबू लका फअलम अन्नमा यत्तबिऊना अहवाहुम, ये लोग अगर आपकी बात नहीं मानते तो समझ लो कि ख्वाहिशात की इत्तिबा कर रहे हैं। बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, बहरे गफलत ये तेरी हस्ती नहीं, और देख जन्नत इस कदर सस्ती नहीं। ये कैसे मुसलमान है या रब जो दीन की अजमत भूल गए, कलमा तो ज़बानी याद रहा, कलमे की हकीकत भूल गए। आखिर में अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा, काल अल्लाह काल रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, ख्वाहिशात नफ्स से बचा। अल्लाह मन के मुताबिक हम जिंदगी ना गुजारें, बल्कि रब चाहिए और रसूल जिस तरह चाहे उसके मुताबिक हम जिंदगी गुजारें। ऐसा हमें मुसलमान बना। अल्लाह जब तक हम जिंदा रहे ईमान और इस्लाम पर रहें, किताब और सुन्नत पर रहें, हिदायत पर रहें, तौहीद पर रहें, और जब वफात हो तो कुरान सुन्नत पर हो, तौहीद पर हो। अल्लाह तू हमारा खात्मा बिल खैर फरमाना। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फस्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम।